دعا کی طاقت تو اتنی زیادہ ہے کہ اگر تمہارے معاملے میں کسی چیز کا فیصلہ ہو بھی چکا ہو تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کے ذریعے تمہاری تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں یہ بے چینی تمہیں ستاتی ہے؟ کیونکہ تم جلد باز ہو، تمہاری جلد بازی تمہیں تھکاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تمہیں بہتر سے بہترین سے نوازیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کا صلہ تمہیں پورے طریقے سے دیں گے، کیونکہ تم یہ بات یاد رکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریم ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ اگر دیر ہو رہی ہے تو اس میں بھی تمہارے لیے ہی بھلائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر صبر آ گیا ہے تو اب جو ہے کن کے معجزات ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تم یقین رکھو اور توکل رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دل کا حال جانتے ہیں، بس دعا کرو، اپنے معاملے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑ دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا کرو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے سچے مددگار اور دوست ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے پاس ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دل کی ہر ایک بات کو جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی تو رحمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صبر کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں راضی رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیں گے، اور اگر تم آزمائے جا رہے ہو تو تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس آزمائش میں زیادہ اجر ہوگا۔ دعا کی طاقت کے بارے میں تمہیں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی۔ دعا کی طاقت کو کبھی بھی تم کم مت سمجھنا، تقدیر اور قسمت جو ہے پلٹ جاتی ہے۔ دعا بہت زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ دعا کی طاقت تو اتنی زیادہ ہے کہ اگر تمہارے معاملے میں کسی چیز کا فیصلہ ہو بھی چکا ہو تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کے ذریعے تمہاری تقدیر کو بدل سکتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں تمہارے دل کی جو دعا ہے۔ اور تم اس بات کو سوچو تو صحیح، تقدیر کے سامنے صرف تم اور میں بے بس ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری تقدیر کو لکھا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر ایک چیز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کی تقدیر میں کوئی بھی چیز نہیں بھی لکھی تو پھر بھی آپ کو دعا کرنی چاہیے، نصیب میں نہیں ہے اسے بھی آپ کا بنا سکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے رہنا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہے۔ کبھی بھی دعا کو کرنا مت چھوڑیے گا، پتہ نہیں آپ کی کون سی دعا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف کبھی بھی ضائع نہیں کرتے، کہ مانگی ہوئی دعاؤں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور آپ کی دعاؤں پر کن فرما دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راز تم اور میں نہیں جان سکتے، یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا، معجزے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ روبرو کھڑے ہونے سے ہوں گے۔ یقین کا دعویٰ کرتی ہو تو یقین بھی تو رکھو، یہ سوچ کر کیوں گھبرا جاتی ہو کہ آگے کیا ہوگا؟ جانتے ہو کیوں یہ بے چینی تمہیں ستاتی ہے؟ کیونکہ تم جلد باز ہو، تمہاری جلد بازی تمہیں تھکاتی ہے۔ ہر بار یہ کیوں سوچ لیتی ہو کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ تمہاری دعا میں جو تاخیر ہے وہ بلا وجہ تو نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرماتے ہوں۔ تم یہ کیوں نہیں دیکھتی کہ زندگی جو ہے تمہیں حقیقت سے آگاہی دیتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہر بار سنتے ہیں، تو تم کیوں نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بار سن لیتی ہو؟ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ پیاریو، آج کی جو ہم لوگ کی ویڈیو ہے وہ ہے جی آپ لوگوں کے سوالات میں آج کی ویڈیو میں شامل کروں گی۔ اور جیسے کہ میری پیاریوں، میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کے شروع میں کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں آ کر سوالات پوچھ رہے ہیں، آپ لوگ کو اللہ پاک بہت اجر عطا فرمائے۔ ظاہر ہے ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کے سوالات کو شامل کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، انشاءاللہ ایسی مزید ویڈیوز جو ہیں آپ لوگوں سے شیئر کرتی رہوں گی، اپنی انفارمیشن اور نالج کے مطابق آپ لوگوں کو جواب دیتی رہوں گی۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں بھی خود سیکھ رہی ہوں، اور زندگی کی آخری سانسوں تک انسان سیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو پرفیکٹ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ کوسچن ہے وہ اب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپ پلیز مجھے اپنے سونے کے بارے میں بتا دیں، میں کافی دنوں سے پریشان ہوں کہ آپ کس وقت سوتی ہوں گی اور کس وقت جاگتی ہوں گی، کیونکہ میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں جن کے بعد میں بہت زیادہ موٹیویٹ ہو گئی
ہوں میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں ساری رات جا کر اللہ پاک کی عبادت کروں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، مجھے انتظار رہے گا کہ آپ میرے سوال کو اپنی ویڈیو میں ضرور شامل کریں گی۔ وعلیکم السلام میری پیاری، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاری آپ کا سوال مجھے بڑا پیارا بھی لگا۔ آپ نے کہا کہ میں نے جب سے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے تو میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کس وقت سوتی ہوں گی۔ تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی میری پیاریوں بتایا کہ دیکھو اللہ پاک ہدایت دیتے ہیں انسان کو، اور کبھی بھی اللہ پاک ہدایت دے سکتے ہیں، چاہے اللہ پاک ایک پل میں ہدایت دے دیں، چاہے کچھ عرصہ لگ جائے۔ بس یہی دعا کرنی چاہیے کہ وقت رہتے ہوئے ہمیں ہدایت مل جائے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ نہ ہو کہ ہم اپنی زندگی کے جو مشکل حالات ہیں ان میں آئیں اور اس کے بعد ہم عبادت کرنی شروع کریں۔ بس اللہ پاک نے میری پیاری توفیق دی ہے تو میں کر رہی ہوں، اور بس اللہ پاک نے مجھے بدلا ہے۔ میں تو یہی کہوں گی کہ اللہ پاک نے مجھے بدل دی ہے، اور واقعی میں میری پیاریوں مجھے بہت کم نیند آتی ہے، اور میں اگر سونا بھی چاہوں نا تو میرا دل کرتا ہے کہ نہیں میں اللہ پاک کی عبادت کر لوں، میں قرآن پاک کو کمپلیٹ کر لوں۔ میں نے جیسے ابھی پچھلے دنوں جو ہے رمضان میں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ سٹارٹ کیا ہوا تھا، ماشاءاللہ سے پہلے بھی میرا کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ اس طریقے سے میں اپنے کام وغیرہ کرتی رہتی ہوں تو میری پیاریوں نیند کا خیال نہیں آتا۔ بالکل یہ بات ہے، سائنٹیفکلی جو ہے ہمیں 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لینی چاہیے، لیکن بس اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایسے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ بس ظاہرہ نیند آئے تو آپ سوئیں، اور عبادت بھی آپ کریں، اور گھر کے کام کاج بھی کریں، تو بس اسی طریقے سے میں مینیج کر لیتی ہوں، اور بس اللہ پاک توفیق دیتے ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور آپ کو بھی اگر موٹیویشن ملی ہے تو بالکل آپ پہلے اپنی صحت کو بھی دیکھیں، آپ کی صحت اگر آپ کو اجازت دیتی ہے آپ اس طریقے سے عبادت بھی کریں، اللہ پاک کو راضی کریں۔ اور بے شک میری پیاریوں دیکھو اللہ پاک ایک سجدے پر راضی ہو جائیں، ایک آنسو گرنے سے راضی ہو جائیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنا ہے۔ باقی میری پیاریوں ہم جو بھی عبادت کریں، جو نفلی عبادات کریں، فرض نماز کی ادائیگی کریں، اللہ پاک اصل بات ہے کہ قبول فرما لیں۔ آپ میرے لیے بھی یہی دعا کیا کریں، پاک قبول و منظور فرمائے۔ اس کوشش کو میں نے جاری کی، اللہ پاک اس میں برکت دے، پیاریوں کو خوش رکھیں، جتنی پیاری پیاری سی میریکل سٹوریز میرے ساتھ شیئر کرتی ہیں۔ تو بس میری پیاری اسی طریقے سے جو ہے وہ ٹائم وغیرہ تھوڑا مینیج ہو جاتا ہے، پھر گھر کے کام ہوتے ہیں تو بس پتہ ہی نہیں چلتا، اور تھکاوٹ ہوتی ہے، میں سو جاتی ہوں، ایسا نہیں کہ سوتی نہیں ہوں، میں بھی انسان ہوں۔ تقریباً بیٹا زیادہ سے زیادہ 2-3 گھنٹے کی جو نیند ہوتی ہے وہ میری ہوتی ہے آلموسٹ۔ تو اب آپ یہ نہ سوچیے گا کہ ہاں اتنا کم سوتی ہیں، لیکن پھر بھی بس میں کیا کروں، مجھے نیند ہی کم آتی ہے نا، اپنی اپنی کنڈیشن ہوتی ہے، اپنی اپنی سچویشن ہوتی ہے، تو بس ایسا ہی ہے۔ تو میں نے آپ کو سچ سچ بتا دیا، اب میں آپ سے کہوں کہ نہیں میں تو پورے 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لیتی ہوں، اور بس میں اس طریقے سے کرتی ہوں، تو جو ہے وہ ہے۔ اب میں نے کچھ آپ سے چھپایا نہیں ہے، آپ لوگوں کو کافی کچھ پتہ بھی ہے میرے بارے میں، آپ لوگ ماشاءاللہ سے خود بھی بہت سمجھدار ہیں، ہر ایک چیز کا آپ کو پتہ ہے، نینو کے بارے میں، میرے بارے میں، سب کچھ آپ کو پتہ ہے۔ تو بس میری پیاریوں یہی چیزیں ہیں، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے اپنے ذکر میں مصروف رکھا ہوا ہے۔ کم از کم میری پیاریوں میں اس برے وقت سے، اس پریشانی، اس ڈپریشن سے نکلی ہوں، کیونکہ میں نے بہت مشکل حالات اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، میں نے کافی کچھ آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے۔ تکلیف سے نکال دیں، میری پریشانی سے نکال دیں، تو بس اللہ پاک کے سوا کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا، اور اللہ پاک سے ہی ہم نے بات کرنی ہے، اللہ پاک کے سوا کوئی جو ہے کسی کو سن نہیں سکتا۔ تو بس میری پیاریوں اسی طریقے سے میں نے اپنی روٹین کو مینیج کیا ہے، تو آپ لوگ بھی اس طریقے سے کرنا چاہیں تو آپ کر سکتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں، کبھی کوئی آپ کی زندگی میں پریشانی نہ آئے، کبھی کوئی ڈپریشن نہ ہو آپ لوگوں کو، کبھی کوئی انزائٹی آپ لوگوں کو فیس نہ کرنی پڑے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے، رنگوں سے بھر دیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری اگلا جو سوال ہے وہ آپ شامل کرنا چاہوں گی، اور یہ میری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم، ابھی میں آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں، تقریباً آپ ہی 6 مہینے پہلے جو ہے تہجد نماز کو میں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے، اب جو ہے میں نقاب کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ ہی میں جس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں وہ فیملی بھی بہت زیادہ ماڈرن ہے، اور آپ ہی میرے فرینڈس بھی بہت زیادہ ماڈرن ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ ہی میں کس طریقے سے جو ہے خود کی مدد کر سکتی ہوں، کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اندر سے میں خود کو تیار بھی کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ آپ ہی میں نقاب بھی کروں گی، حجاب بھی کروں گی، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو آپ ہی مجھے تھوڑا سا ہیلپ کر دیں، مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا ہے، اگر آپ نے یہ بات سوچی کہ آپ اپنے چہرے کو کور کریں اور آپ حجاب کریں، خاندان ایسے سے ہی بلانگ کرتی ہوں، لیکن اب ایسا ہے کہ میں نے آپ کو صحیح بات بتاؤں تو میں نے ان لوگوں سے تھوڑا ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا ہے، تو میں جو ہوں اب اپنی زندگی میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ الحمدللہ بہت خوش ہوں۔ پیاری دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، میں نے اپنی مائیں حجاب سٹوری شیئر کی ہوئی ہے، لیکن مجھے بھی کبھی کبھار ایسے تھاٹس آتے تھے کہ پتہ نہیں میں پینڈو لگوں گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ مجھے ابھی بھی
سبھی لوگ کہتے ہیں کہ میں پینڈو لگتی ہوں، لیکن بیٹا مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی میں ان چیزوں کو سوچتی ہوں۔ آپ نے جس طریقے سے بتایا کہ آپ ایک ماڈرن فیملی سے بلانگ کرتی ہیں اور آپ نے کہا کہ آپ ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طریقے سے اسٹیپ کو آگے بڑھاؤں، کس طریقے سے مینیج کروں، تو آپ کو میں ایک مشورہ دوں گی ایز اے سسٹر، ایز اے دوست، سورہ نساء کو اور سورہ نور کو جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گی نا، آپ خود بخود دیکھ لیجئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی کس طریقے سے مدد فرمائیں گے، کیونکہ میری پیاریوں میرے ساتھ بھی بہت زیادہ پرابلم میں نے فیس کی ہیں اور میں نے کافی کچھ جو ہے اسٹرگل بھی کیے، ایون کہ کافی لوگ مجھے ایسا کہتے تھے کہ تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گی کیونکہ تم جو عبایا پہنتی ہو، نقاب کرتی ہو، حجاب کرتی ہو، تو لیکن میری پیاریوں میں نے ہمت نہیں ہاری، پیاریوں میں نے اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونے دیا، یہی سوچا کہ اللہ پاک اگر اب آپ نے مجھے توفیق دے دی ہے، اگر میں حجاب پہن رہی ہوں یا نقاب کر رہی ہوں یا عبایا پہن رہی ہوں، تو اللہ پاک اس توفیق کو میرے سے چھینیے گا مت۔ میں نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کی، بیٹا اللہ پاک کی راہ پہلے ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ تو آپ جو ہے نا اپنے آپ کو دیکھیں اور آپ یہ سوچیں کہ اللہ پاک نے اگر پردے کا حکم دیا ہے تو وہ بلا وجہ تو نہیں ہو سکتا، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھو میری پیاریوں، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، اپنی زندگی میں نا چھوٹے چھوٹے سٹیپ لینے چاہیے۔ اگر ہم فوراً سے اپنے اوپر ایک چیز کو حاوی کر لیں گے نا کہ نہیں آج کے آج میں یہ چیز کر لوں گی اور یہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تو میری پیاریوں آپ 3 دن سے زیادہ اس چیز کو نہیں کر پائیں گی۔ تو آپ ایسا کریں کہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ان چیزوں کی طرف لے کر آئیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے جو ہے اور ابھی بھی ماڈرن سے ماڈرن انسان جو ہے وہ بھی اپنے فیس کو کور کر رہا تھا، ہر انسان اپنی زندگی کا سوچ رہا تھا کہ ہمیں کچھ نہ ہو جائے۔ پیاری بس جب اللہ پاک نے توفیق دینی ہے نا تو وہ دینی ہی دینی ہے، تو بس آپ اللہ پاک سے دعا کریں اور آپ سورہ نساء کو اور سورہ نور کو جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، دیکھ لیجئے گا آپ کی ہیلپ بھی ہوگی اور آپ کو خود بخود ایک ایک چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میری پیاری اگر آپ سن رہی ہیں نا، آپ جب بھی چینج ہوں گی، اللہ پاک مجھے بھی ہدایت دیں، آپ کو بھی ہدایت دیں، آپ جب بھی چینج ہوں گی تو آپ نے آ کر مجھے ضرور بتانا ہے، آپ نے میری پیاریوں کو ضرور بتانا ہے سورہ نساء اور سورہ نور پڑھنے سے آپ کی زندگی کس طریقے سے بدلی ہے۔ تو اگر کوئی بھی میری پیاری اس سوال سے ریلیٹ کر رہی ہیں تو آپ لوگ بھی سورہ نساء اور سورہ نور کو جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگ بھی اپنی زندگی کے کسی بھی اسٹرگل موڈ پر چل رہی ہیں تو اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری ضرور مدد کی تھی، تو اسی لیے میں آج آپ کو بتا رہی ہوں۔ اللہ پاک سب کے حق میں بہتری کریں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اگلا جو سوال ہے وہ آپ شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم آپی، میرا آپ سے یہ سوال ہے، تہجد کی نماز کے لیے آپی سو کر اٹھنا کیا بہت زیادہ ضروری ہے؟ کیونکہ آپی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری تہجد کی نماز مس نہ ہو جائے، کیونکہ آپی نیند بہت زیادہ آتی ہے، میں تھوڑی سی پریشان ہوں اور تکلیف میں ہوں۔ آپی بس اللہ تعالیٰ میری پریشانیوں کو دور فرمائے، تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ میں بغیر سوئے ہوئے جو ہے تہجد کی نماز پڑھ سکتی ہوں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بالکل آپ تہجد کی نماز جو ہے بغیر سوئے ادا کر سکتی ہیں، ظاہر ہے آپ کی مجبوری ہے، آپ نے کہا کہ آپ اپنی زندگی کے کوئی ایسے فیز سے گزر رہی ہیں جس میں آپ کے لیے پریشانی بن رہی ہے، اور بالکل میں سمجھ سکتی ہوں جب انسان کسی مشکل حالات سے گزر رہا ہوتا ہے اس کا دل چاہتا ہے بس اللہ پاک کے ہی قریب رہے اور اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے۔ آپ جو ہے تہجد کی نماز بغیر سوئے ہوئے ادا کر سکتی ہیں۔ کوشش یہ کر لینا کہ آپ تھوڑا سا بے شک بالکل نیپ لے لیں 15 to 20 منٹس کا، اس کے بعد آپ جا کر تہجد کی نماز پڑھیں، وہ زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن میری پیاریوں اصل بات یہ ہے کہ قبول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنی ہے، میں نے یا کسی اور انسان نے تو نہیں کرنا نا، کہ اللہ پاک ہو سکتا ہے آپ کے ایک سجدے کو قبول کر لیں، چاہے آپ سو کر اٹھ کر پڑھیں آپ کے سجدے کو قبول کر لیں، اصل بات تو میری پیاریوں قبول کرنے کی، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اگلا جو سوال ہے وہ بھی شامل کرنا چاہوں گی۔ یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپی دعا کرنے سے نصیب بدل جاتا ہے، تقدیر پلٹ جاتی ہے، یہ بات سچ ہے؟ آپ مجھے اس بارے میں بتائیں۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بالکل دعا سے میں کہوں گی کہ آپ کی زندگی کے آنے والی پریشانیاں جو ہیں اللہ پاک ان میں آسانیاں فرماتے ہیں، دعا سے ہر چیز بدل جاتی ہے، دعا کرنے سے نصیب بدل جاتا ہے، تقدیریں پلٹ دی جاتی ہیں۔ دعا کو جاری رکھا کریں، دعا کرنا کبھی بھی چھوڑا مت کریں، مایوس نہ ہو جایا کریں اور یہ مت سوچ لیا کریں کہ بس اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے دعا نہیں کرنی، میرے سامنے جو ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہر دروازہ بند ہو چکا ہے تو پھر میں دعا کیوں کروں۔ آپ لوگوں نے بالکل بھی ایسا نہیں سوچنا، اللہ پاک بہت بہت رحم کرنے والے ہیں، غفور الرحیم ہے، اللہ پاک ضرور آپ کی مدد فرمائیں گے، آپ دعا کریں۔ اور تقدیریں کیا بیٹا، اللہ پاک تو جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، اللہ پاک کے بس کن کی دیر ہوتی ہے، اللہ پاک سب کے حق میں بہتری فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی۔ یہ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، میں جو ہوں ایک سنگل مدر ہوں، آپی اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے بہت ہی پیارے بیٹے سے نوازا ہے، لیکن آپی میری لائف میں کچھ ایسا ہوا کہ آپی میرے ہسبینڈ جو ہیں کسی اور لڑکی
لڑکی میں انوالو ہو گئے جس کی وجہ سے آپی انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. اب آپی میں بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوں اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں. آپی تقریباً 3 ہفتے ہوئے ہیں آپ کو فالو کرنا شروع کیا ہے اور آپی اب میں تہجد کی نماز کو بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے. سورہ یوسف بھی پڑھ رہی ہوں, درود ابراہیم بھی پڑھ رہی ہوں کہ کسی طرح اللہ پاک مجھے سکون دے دے, تھوڑا سا سمجھا دے کہ میں کس طریقے سے جو ہے اپنی لائف کو مینیج کروں, کیونکہ آپی میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں. میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا ہر وقت مجھے روتے ہوئے دیکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپی سکون دے, اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو بھی آپ کے ساتھ سلامت رکھیں, آمین ثم آمین. وعلیکم السلام میری پیاری بہن, اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بیٹے کو ہمیشہ خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کی ساری زندگی کی پریشانیوں کو دور فرمائے, آمین ثم آمین. دیکھیں میری پیاری بہن, اللہ پاک نے آپ کو پیارا سا بیٹا دیا ہے نا, تو آپ نے اس کے لیے جینا ہے, آپ نے اس کے لیے اپنی زندگی کو آگے لے کر چلنا ہے. اس شخص کے لیے اس بچے کے فیوچر کو خراب کر دیں اور اس کے سامنے روتی رہیں, پریشان رہیں, جس انسان کو آپ دونوں کی فکر نہیں تھی, جس انسان نے اپنی خوشی کو پریفرنس دی ہے, آپ دونوں کو نہیں دیکھا, تو آپ کیوں میری پیاری آپ اس کے لیے رو رہی ہیں, پریشان ہو رہی ہیں. دیکھیں جاننے والے کو کوئی روک نہیں سکتا, کوئی جانا چاہ رہا ہے نا تو اس کو جانے دینا چاہیے. میں آپ کو خود بتا رہی ہوں, اگر کوئی انسان آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی میں انوالو ہو گیا ہے تو میری پیاری دیکھو, آپ تھوڑا تھوڑا پریشان ہوتے ہوتے اپنے آپ کو خراب کر لو گی, اپنی مینٹل ہیلتھ کو خراب کر لو گی. کسی کا کچھ نہیں جاتا, کل کو کیا ہوگا, آپ پریشان ہو جاؤ گی, آپ کو کچھ ہو جائے گا. ہاں صرف اور صرف نقصان کس کا ہے, اولاد کا نقصان ہوتا ہے. اگر بیٹا ہے تو اس کا نقصان ہوگا, بیٹی ہے تو اس کا نقصان ہوگا. آپ بھی شاید اپنی زندگی میں سیٹلڈ ہو جائیں گی, آپ کے ہسبینڈ بھی شاید اپنی زندگی میں سیٹلڈ ہو گئے ہوں گے, لیکن اصل جو سروائیو کر رہا ہے وہ بچہ سروائیو کر رہا ہے. تو میری پیاری کوئی بات نہیں, اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں, پڑھی لکھی ہیں, آپ جاب کریں, آپ آگے بڑھیں, اپنے لیے کچھ سوچیں. آپ کو قرآن پاک پڑھانا آتا ہے, آپ کوشش کریں کہ آپ قرآن پاک سے ریلیٹڈ جو ہے بچوں کو تعلیمات دیں. آپ جو کچھ آپ کو آتا ہے نا, آپ فی الحال اپنے آپ کو جو ہے اس چیز میں تھوڑا سا مصروف کر لیں. اگر آپ کو کپڑے سٹچنگ کرنا آتے ہیں, کپڑے سٹچنگ کرنا شروع کر دیں. بچوں کو پڑھانا جانتی ہیں, آپ ٹیچنگ کرنے شروع کر دیں. کوئی بھی اگر آپ جاب کر سکتی ہیں اس وقت میں, آپ کو میں کہوں گی کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیں. میری پیاری آپ نے کہا کہ آپ بے چین رہتی ہیں, اور ماشاءاللہ سے ابھی آپ نے کہا کہ آپ تہجد نماز, سورہ یوسف اور درود ابراہیم بھی پڑھ رہی ہیں. تہجد کی نماز کے وقت جو ہے نا سورہ یاسین پڑھنا شروع کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو سکون دیں گے, آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. کو ڈپریشن یا انزائٹی ہے تو آپ سورہ دوحہ جو ہے نا وہ پڑھا کریں. باقی میری پیاری بہن, آپ نے اب اپنے بیٹے کے لیے زندہ رہنا ہے, اور جس کی مسکراہٹ آپ کے لیے سب کچھ ہے. آپ یہ خود بتائیں, جب آپ کی اولاد آپ کے سامنے مسکرا رہی ہوتی ہے تو آپ کو کسی کی بھی یاد آتی ہے؟ نہیں آتی. آپ تو اس کے مسکرانے پر ڈبل مسکرا جاتی ہوں گی اور آپ کی ساری پریشانی ختم ہو جاتی ہوگی. آپ بس اپنے بیٹے کو اچھا انسان بنائیں. تربیت میں یہ چیز آپ شامل کریں کہ عورت کی عزت کرنی ہے اور عورت کا احترام کرنا ہے. آپ اس کو یہ چیز سکھائیں, کیونکہ میری پیاری اصل بات ہے ماں کی تربیت کی ہے. سب آپ نے پریشان نہیں ہونا, اور آپ نے بالکل فکر نہیں کرنی کہ آپ سنگل مدر ہیں, اب آپ کس طریقے سے سروائیو کریں گی. آپ سب کچھ کر سکتی ہیں. ایک اکیلی ماں جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے, یہ میں آپ کو خود بتا رہی ہوں. آپ جو ہے ہمت رکھیں, حوصلہ رکھیں, اور بس پریشان نہیں ہونا. آپ کو کوئی بھی پریشانی ہونا, آپ میری پیاریوں سے آ کے کامنٹ سیکشن میں بات کر لیا کریں, انسٹا پر بات کر لیں, مجھ سے بات کر لیں, میں حاضر ہوں آپ کے لیے. بس آپ اکیلی نہیں ہیں, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, اور بس آپ اپنے آپ کو ہمت دیں, اپنے بیٹے کا سوچیں. اللہ پاک آپ کے بیٹے کو خوش رکھیں, کو بہت ساری کامیابیاں دیں, خوشیاں دیں. جو سوچتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے سوچتے ہیں, اور رونا بالکل نہیں ہے. اللہ پاک ان کے حق میں بھی بہتر کریں, آپ کے حق میں بھی بہتر کریں انشاءاللہ. مجھے بھی ہدایت دیں, ہم سب کو ہدایت دیں, آمین ثم آمین. میری پیاری اگلا جو سوال ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی, اور یہ میری بہن لکھتی ہیں, السلام علیکم, میرا آپ سے جو سوال ہے آپ ہی آپ جواب ضرور دیجیے گا. مجھے بتائیں آپ ہی کہ کیا ہم جو ہے ایک مقصد کے لیے آپ ہی ایک وظیفہ کر سکتے ہیں, یا جو کچھ آپ بتا رہی ہوتی ہیں ویڈیوز میں, میریکل سٹوریز میں جو آپ شیئر کرتی ہیں, تو کیا آپ ہی ایک وقت میں ہم ایک ہی چیز کو پڑھیں, آپ ہی ہم دن میں کسی بھی وقت جو ہے جیسے جیسے آپ اپنی میریکل سٹوریز میں بتا رہی ہوتی ہیں, یا جہاں سے ہمیں جو وظائف وغیرہ بتائے جا رہے ہوتے ہیں, ہم وہ کسی بھی وقت جو ہے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ مجھے جواب ضرور دیجیے گا. وعلیکم السلام, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں, اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں میری پیاری, آمین ثم آمین. اچھا میری پیاری, آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے, ڈیٹیل سے بھی بتایا ہوا ہے, جو وظائف کے علم کے بارے میں نہیں پتہ تو آپ جن سے وظائف لے رہی ہیں یا جو آپ کو وظائف دے رہے ہیں, آپ ان سے خود اس بارے میں پوچھ لیجیے گا. اور جہاں تک آپ نے میریکل سٹوریز میں جو بہنیں ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہیں, تو بالکل میری پیاریوں آپ جو ہیں کسی بھی وقت پڑھ سکتی ہیں. دیکھیں یہ تو صرف اپنی سچویشن بتا رہی ہوتی ہیں, یا اپنی زندگی کی ایک کہانی
کو ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہیں، اور بڑا دل اور حوصلہ چاہیے ہوتا ہے جب اپنی کہانی ہم کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں ہم کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ صرف اور صرف وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ ہی ہم نے یہ پڑھا تھا تو اللہ پاک نے ہماری دعا پر کون فرما دیا، آپ ہی ہم بہت زیادہ پریشان تھے، ہمارے ساتھ ایسا ہوا. مطلب یہ ایک پوری چھوٹی سی جو ہوتی ہے وہ سٹوری ہوتی ہے، اپنی باتوں کو آپ تک پہنچا رہی ہوتی ہیں. تو میری پیاریوں بالکل اللہ پاک کا کلام ہے میری پیاریوں، آپ جس وقت چاہیں آپ پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ دیکھیں اللہ پاک نے قبول فرمانا ہے نا، اللہ پاک کبھی بھی قبول کر سکتے ہیں. تو آپ جو ہے اس بارے میں ڈاؤٹ نہ کریں، آپ کے لیے جیسے آسانی آپ پڑھ سکتی ہیں، آپ بالکل پریشان نہ ہو. اور میرے پاس ایک اور سوال آیا تھا، مجھے یاد آ گیا ہے، جو بولا تھا کہ کیا آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ سورہ یوسف جو ہے وہ ظہر کی نماز کے ساتھ میں پڑھ سکتی ہوں؟ اگر میری پیاری آپ سن رہی ہیں تو بالکل آپ ظہر کی نماز کے ساتھ بھی سورہ یوسف پڑھ سکتی ہیں. اللہ پاک کا کلام ہے، آپ کبھی بھی پڑھ سکتی ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ پاک کے کلام میں کتنی برکتیں فضیلتیں ہیں. بس میری پیاریوں آپ اتنا زیادہ سوچا نہ کریں، اللہ پاک کا کلام ہے اور اللہ پاک نے قبول کرنا ہے. آپ یہ دعا کریں کہ اللہ پاک نے اگر ہمیں توفیق دی ہے تو ہم اسی طریقے سے پڑھتے رہیں، اللہ پاک کے قریب رہیں اور اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیں. آپ لوگوں کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میری پیاریوں دن میں تھوڑا سا وقت نکالا کریں اپنے لیے. جیسے دیکھو میری پیاریوں، ہم اپنی بیوٹی کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں نا، اسی ہماری روح کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے. ہماری روح کی کیا ضرورت ہے جو ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ میری پیاریوں دیکھو ہم بہت ساری چیزوں میں کانشیس ہوتے ہیں نا، کہ کہیں ہم موٹے تو نہیں ہو رہے، ہم پتلے تو نہیں ہو رہے، کمپلیکشن ڈارک تو نہیں ہو رہا، یا ہم جو ہے چھائیاں اپنے کس طریقے سے دور کریں. ایسے ہی میری پیاریوں جو ہماری سول ہے نا، جو ہماری اندر کی روح ہے، اس کی بھی جو ضرورت ہے وہ ہے جی عبادت. پیاری جب ہماری روح سکون میں رہے گی نا تو آٹومیٹکلی ہر چیز صحیح ہوتی جائے گی. تو آپ جو ہے اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھیں، دن میں تھوڑا سا وقت نکال لیا کریں. آپ لوگوں کو میں ہمیشہ کہتی بھی ہوں، اور 15 سے 20 منٹ بے شک نکال لیا کریں. اور قرآن پاک کو نا شروع سے آپ پڑھنا شروع کریں. جب آپ دیکھیں آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کریں گے، ویسا کر لیا کرو کہ ایک آیت جو ہے نا آپ ڈیلی کی آپ سوچ لو کہ آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، آپ ترجمہ اس کے ساتھ پڑھو، اوپر آپ آیت پڑھو، آیت کے نیچے ورڈ ٹو ورڈ آپ ترجمہ پڑھو. آپ قرآن پاک جو ہے بازار سے آپ کو مل جائے گا، تو آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی، آپ سمجھ کر پڑھ سکیں گی. بس میری پیاری اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا ہے، اور ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ نہیں یہ تو میں نے تہجد کے وقت پڑھنا تھا، میں نے مغرب کی نماز میں پڑھنا تھا، اور اب جو ہے عشاء کی نماز ہوگی تو اب میں کیا کروں. بس میری پیاری آپ لوگ پڑھ لو، دیکھو اللہ پاک نے قبول کرنا ہے اور اللہ پاک کبھی بھی کر سکتے ہیں. باقی میری پیاری جہاں تک وظائف کی بات رہی وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جن سے آپ لے رہی ہیں، جنہوں نے آپ کو بتایا ہے، آپ انہی سے پوچھیے گا. کہ اس کے لیے پراپر انفارمیشن ہونی چاہیے، نالج ہونی چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کون سی چیز کس کو بتا رہے ہیں نا. تو بس میری پیاری جہاں تک مجھے پتا تھا میں نے آپ کو بتا دیا. آئی ہوپ جو آپ کا کویسچن تھا وہ کافی ڈیٹیل کے ساتھ کلیئر بھی کر لیا، اور اس میں ایک اور سوال بھی میں نے شامل کر لیا تھا، وہ سسٹر بھی سن رہی ہیں تو ان کا جواب بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. اور ایک اور سوال جو ہے وہ شامل کرنا چاہوں گی. السلام علیکم آپ ہی، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ تہجد کا وقت جو ہے آپ ہی ختم ہونے سے 10 منٹ پہلے نیند کھلی، تہجد آپ ہی میں پڑھ نہیں پا رہی تھی، بہت ہی کم وقت آپ ہی باقی رہ گیا تھا، تقریباً آپ ہی 10 منٹ تھے. ایسا کیا کہ تہجد کی نماز کو ادا نہیں کیا، صرف میں نے آپ ہی دعا مانگ لی، اور تہجد کی دعا کی جو فضیلت تھی آپ ہی اللہ کا شکر ہے کہ مجھے وہ مل گئی. آپ ہی کیا آپ مجھے یہ بتا دیں گی اگر ایسا ہو جائے تو ہم کیا کریں، اور میرے لیے آسانی بھی ہو جائے گی اگر کبھی میرے ساتھ ایسا ہو. وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین. میری پیاری دیکھو اگر کبھی بھی دوبارہ ایسا ہوتا ہے نا تو آپ کے پاس ایٹ لیسٹ 10 منٹ موجود ہے. تو 10 منٹ میں آپ جو پینک ہو رہی ہیں یا پریشان ہو رہی ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جلدی سے اٹھ جائیں، اپنے آپ کو ایکٹیو کریں، اور جلدی سے جا کر جو ہے تسلی کے ساتھ وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد جو بے شک 2 نوافل آ کر جو ہے تہجد کی نماز کے ادا کر لیں. اور میری پیاری اگر فجر کی نماز سے 10 منٹ پہلے بھی آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے نا تو بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتی ہیں. کانوں میں فجر کی اذان کی آواز آ جائے تو اس سے پہلے جو ہے آپ نے تہجد کی نماز کو ادا کر لینا ہے. باقی میری پیاریوں دیکھو آپ کوشش یہ کیا کرو، آپ لوگ کو پہلے بھی میں نے کافی ڈیٹیل سے کافی کچھ بتایا ہے، کافی ٹپس بھی بتائی ہیں. آپ لوگ کوشش یہ کیا کرو رات کا کھانا کم کھا کے سویا کرو. کیفین والی جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ہم چائے پی کر سو جاتے ہیں یا کولڈ ڈرنکس پی لیتے ہیں، تو آپ لوگ کوشش کیا کرو کہ یہ چیزیں وغیرہ جو اپنی زندگی سے تھوڑا سا اوائڈ کرو. انشاءاللہ آپ کی تہجد میں جو ہے ٹائملی آنکھ کھل جائے گی، آپ پریشان بھی نہیں ہوں گی، پینک بھی نہیں ہوں گی، اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بالکل آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ پاک بہتر کریں گے انشاءاللہ.
اصل بات تو میری پیاری یہ ہے نا کہ اللہ پاک نے قبول کرنا ہے، تو اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، اور کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ پاک معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری آج جو چند سوالات ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے، امید کروں گی آج کے سوالات سے آپ لوگوں کی بھی ہیلپ ہوئی ہوگی۔ اگر آپ لوگ بھی ان سوالات سے ریلیٹ کر رہی ہیں تو آپ جو ہیں بالکل پریشان نہیں ہوں گی، اللہ پاک کے قریب ہو جائیں گی، 5 وقت کی نماز پڑھیں گی، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں گی، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں گی، اللہ تعالیٰ سے دوستی کریں گی، دعا مانگنا کبھی بھی نہیں چھوڑیں گی۔ اور میری پیاری حسنین، اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، آپ تو میری ہمیشہ دعا میں ہوتی ہیں اور میری دل سے دعا ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پیاریوں کے بہت بہت نیک نصیب کریں۔ جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے توفیق دیں کہ میں اس کی اچھے سے اچھے طریقے سے تربیت کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے۔ غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریو آج کی ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنسی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ اللہ حافظ۔